صدری وسلی امری نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ ہود کی آیت نمبر 60 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کی نے ارشاد فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی یاد رکھو کہ عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، خبردار ہود کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اس قوم کو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جہاں ان پر عذاب مسلط کیا، دردناک عذاب سے دوچار کیا اور ان کو نیست و نابود کیا، وہاں اللہ کریم نے یہ بھی وعید سنائی کہ ان پر دنیا میں بھی ان پر لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور آخرت میں بھی ان کو لعنتی قرار دے دیا گیا۔ کس سبب سے؟ کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور پھر اللہ کی نے شفاعت فرمایا خبردار قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری۔ رب کریم کی رحمت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے واجب ہی نہیں رہتی جو اس امر کا ادا کرتے ہیں، کفر پر رہتے ہیں، شرک پر رہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہاں سے اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا آغاز کیا آیت نمبر 61 سے، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف جو ہے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو انہوں نے اپنی امت سے یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہرایا کرو، اور اللہ کی توحید اور حقانیت پر دو دلیلیں یہاں اللہ کی سایہ مبارکہ میں صالح علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو دی۔ پہلی یہ کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا، یعنی کہ مٹی سے پیدا فرمایا، اور دوسری یہ کہ اس نے تمہیں اس زمین پر آباد کیا۔ پہلی دلیل انسان کی تخلیق کی کہ رب کریم نے بنی نوع انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری یہ اللہ کریم نے دلیل دی کہ تمہیں پھر آباد کیا، یعنی کہ فقط زمین پہ پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، آباد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رہنے کا بندوبست، اس کی زندگی گزارنے کے تمام لوازمات، جتنے اسباب اس کو چاہیے، جو ضروریات ہیں اس کی، ان سب کو مہیا کرنا، اس کو آباد کرنا کہتے ہیں۔ یعنی کہ رہنے کے لیے مکان اگر بنایا ہے تو اس مکان کو بنانے کے لیے اللہ کریم نے عقل جو انسان کو عطا کی۔ اوائل دور میں جو لوگ تھے، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد اگر آپ پیچھے تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، انسانیت کی تاریخ کو، تو لوگ جنگلوں میں رہا کرتے تھے،
جنگلوں کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر لپٹا کرتے تھے اور غاروں میں اور پہاڑوں کی کھو میں وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے پھر یہ جو سویلائزیشن کا نظام ہے اپنے نبیوں کے ذریعے پھیلایا، ان کو رہنے کا طریقہ سلیقہ، مکان بنانے کا طریقہ، زراعت کرنے کا طریقہ، یہ نبیوں کے ذریعے اللہ کریم نے امتوں کو بتایا۔ کس طرح زمین میں اناج کو بویا جائے گا، کس طرح اس سے فصل تیار کی جائے گی، کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ ساری کی ساری جو تربیت کی رب کریم نے، یہ نبیوں کے ذریعے اللہ کریم نے انسانوں کی۔ وگرنہ انسان جو تھا نا وہ تہذیب یافتہ نہ تھا، تہذیب جو تھی رب کریم نے، اللہ کریم نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے ان کو مرحمت فرمائی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب ہے جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور صرف پیدا نہیں کیا، پھر تمہیں زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ بھی سکھلایا، تمہیں زمین پر آباد کیا، اور پھر تمہارے رہنے کے لیے مکان بنائے، تمہیں مہیا کیے، پھر تمہاری زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کے اناج پیدا کیے۔ اب اگر اللہ کریم نہ چاہے تو انسان جتنی بھی صحیح کر لے، جتنی بھی کوشش کر لے، انسان اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اناج جو ہے اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتا اگر رب نہ چاہے۔ دیکھیں نا جن ملکوں میں، جن علاقوں میں اللہ نہ کرے کسی پر وہ معاملہ آئے، قحط پڑ جاتا ہے، باوجود سارے وسائل ہونے کے انسان بڑی تگودو بھی کر لے، لیکن وہاں پر انسانوں کے لیے ضروریات زندگی پوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی ممالک ہیں جیسے افریقہ میں صومالیہ وغیرہ کا علاقہ آپ دیکھتے ہوں گے، کیا ہوتا ہے، فقط اللہ کی طرف سے جو اس کی رحمت ہے نا بارش، فقط وہ رک جانے سے زمین بنجر ہو جاتی۔ وہ اناج بے شک آپ بیج اس میں ڈالیں گے بھی، لیکن وہ بیج جو ہے وہ بھی اسی زمین کی طرح، جس طرح زمین مردہ ہے وہ بیج بھی مردہ ہو جائے گا۔ تو جب تک اللہ کا امر نہ ہو، اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت نہ ہو، اس وقت تک انسان زندگی گزارنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ کی بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ پیدا بھی اسی نے تم کو کیا، اور یہ کہ آباد بھی اس نے تم کو کیا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس نے تجھ کو سکھایا۔ تو تم اس سے معافی مانگو کہ جو گناہ تم کر چکے ہو، جو غلطیاں تم سرزد کر چکے ہو، اب اگر ان سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس سے معافی مانگ لو، اور پھر سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ دو صفتیں رب کریم کی یہاں پر بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر انسان کے قریب ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ شاہراہ کے قریب ہے، تو وہ صرف ایمان والوں کی شاہراہ کے قریب نہیں ہے، وہ ہر انسان کے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو یہی بات صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب وہ تم سب کے قریب ہے، اور دوسری یہ کہ وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے، مجیب ہے، قبول فرمانے والا ہے، رد نہیں کرتا۔ کہ جو بندہ بھی اللہ کے ہاں تائب ہو جائے، توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو یہ لازم ہے کہ رب کریم جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو وہ آگے سے وہ جواب دینے لگے، قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ اور اب بولے کہ صالح علیہ السلام، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، تو کیا تم ہمیں ان کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، اور جس وحدانیت یا توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا۔ تو جب صالح علیہ السلام نے ان کو ان کے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے کہا کہ یہ تم کس چکروں میں پڑے ہو، ایک خدا کی عبادت کرو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ انتہائی نفیس اور ذکی اور فہیم جو تھے نا اپنے معاشرے میں جانے جاتے تھے، ان کو ایک مقام حاصل تھا اپنے معاشرے میں، اور بڑے فراخ دل تھے اور بڑا صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا اور ان کو مدد پہنچانا،
بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کی خرد مدارت کرنا، یعنی کہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک نمونہ کے طور پر وہاں اپنے معاشرے میں موجود تھے۔ تو جیسے ہوتے ہیں نا کوئی ایسے لوگ معاشرے میں، کوئی آپ کے علاقے میں، شہر میں کوئی ایسا جوان ہوتا ہے جس کے کردار کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری امید ہے۔ تو اس طرح کی امید تھی ان قبیلے والوں کو بھی کہ یہ جو صالح ہے یہ ہمارے جوانوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ تو اس طرح کا کردار تھا صالح علیہ السلام کا۔ مگر جب صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس رستے کو چھوڑ کر اس رستے پر آ جاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو تمہیں سمجھتے تھے کہ تم ہماری امیدوں کا مرکز ہو، مگر تم ہمیں اپنے ماں باپ کے اس دین سے، اس مذہب سے پھیرنے کے لیے ہمیں تم کہہ رہے ہو۔ ہمیں تو تمہارے اس کام نے، تمہاری اس بات نے ہمیں سخت اضطراب میں اور شک میں مبتلا کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ قالا یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اور اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اس کے عذاب سے مجھے بچانے والا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا کچھ بھی نہیں بڑھا سکتے۔ تو صالح علیہ السلام اس کا جواب یہ دیا کہ ذرا سوچو کہ اگر رب کریم نے مجھے کوئی روشن دلیل، کوئی نشانی عطا فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے میں ہدایت پر ہوں، اور اس کی رحمت خاصہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو اگر میں اس کے احکامات کو نہ مانوں، جو ڈیوٹی رب کریم نے میری لگا رکھی ہے، جس پیغام کو دے کر اس نے مجھ کو بھیجا ہے، اگر میں اس پیغام کو تمہارے کہنے پہ چھوڑ دوں اور تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں راضی کرنے کے لیے اگر میں اس کو چھوڑ دوں، اگر میں نافرمانی کر بیٹھوں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں، تو تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا؟ اور دوسرا یہ فرمایا کہ سوائے اس کے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ کسی طرح کا، اور تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیات فذروھا تأکل فی الارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب قریب۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ وہ تمہیں قریب ہونے والے عذاب جو ہے اللہ کو آ پکڑے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے وہ جو اونٹنی پیدا کی پہاڑ میں سے، انہوں نے جب صالح علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کریم نے معجزے کے طور پر ایک پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا، زندہ اونٹنی کو نکالا، اور قوی جسامت کی بہت بڑی اونٹنی، اور پھر اس اونٹنی نے باہر چٹان سے نکلتے ہوئے بچے کو جنم دیا۔ تو یہ اس اونٹنی کا ذکر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، سو اسے چھوڑے رکھو۔ اس سے مراد یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا اپنی قوم کو کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی کنواں سے، اور ایک دن ہے میری قوم تم پانی پیو گے۔ تو یہ تقسیم کی گئی، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی، اس اونٹنی کے دودھ سے سارے کے قبائل، جتنے بھی قبائل تھے وہ مستفید ہوتے، اتنا دودھ وہ دیتی تھی کہ سارے قبائل پانی کی جگہ ان کو وہ دودھ جو تھا وہ اللہ کریم کی طرف سے دیا جاتا تھا اونٹنی کا، اور دوسرے دن جو تھے وہ قوم والے جو تھے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ مگر یہ بات ان کو جو یہ بھی ہضم نہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، پورے ایک دن جو ہے یہ سارے کا سارا اونٹنی پانی پیے اور ایک دن ہم پانی پئیں۔ اور دوسرا وہ جو بغض اور عناد ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ وہ ان کی قوم میں تھا، اور چند شرارتی لوگ ہوتے ہیں ایسے شیطان صفت، انہوں نے اپنی قوم کو برگلایا اس بات پر کہ یہ جو مصیبت ہے ہم پہ جو آئی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ تو یہ ساری چہ مگوئیاں اور ساری گفتگو جو تھی وہ صالح علیہ السلام بھی سنتے تھے اور جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ کیا چکر چلا رہے ہیں، یہ کیا ترکیبیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے قبل از وقت ان کو یہ سمجھایا
کہ یہ اللہ کی اونٹنی چلتی پھر رہی ہے زمین پر، اس کو ہرگز تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب ہے کہ کوئی اللہ کا عذاب نہ آ کر پکڑ لے۔ تو یہ انہوں نے سب سے پہلے ان کو تنبیہ کی کہ اللہ کی اونٹنی کو ہرگز جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچانا، مگر وہ نہ باز آئے۔ اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے فَفَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ تو انہوں نے پھر اونٹنی جو تھی وہ پانی پی کر جب کنویں سے واپس پلٹی تو ایک شخص نے اس کی ٹانگ میں تیر مار کر اس کو نیچے گرا دیا، اور پھر تلوار کے ساتھ اس کی کونچیں یعنی کہ یہ پنڈلی کے اور گھٹنے ٹخنے کے درمیان جو جگہ وہاں سے نسیں کاٹ دی اس کی اونٹنی کی، اور وہ اونٹنی جو تھی وہ دھاڑنا شروع ہوگی، چیخنا شروع ہوگی۔ اس کا جو بچہ تھا وہ کتب میں آتا ہے کہ وہ بچہ وہ بھاگ کر اسی پہاڑی میں جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کی نشانی کی تکذیب کی، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو تکلیف دی، اور صالح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود وہ اس حرکت سے باز نہ آئے۔ تو جب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ اونٹنی جو ہے وہ مردہ پڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ اب 3 دن ہے تمہارے پاس، جو کھانا پینا ہے تم کھا لو، یہ وہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہ ہوگا۔ 3 دن ان پر یہ عذاب نازل ہوتا رہا کہ پہلے دن ان کا رنگ جو تھا ان لوگوں کا تبدیل ہوا، ایک دن ان کا رنگ زرد پڑا، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہوا، اور تیسرے دن ان کے منہ کا رنگ کالا ہو گیا۔ یعنی کہ 3 دن اللہ کی طرف سے نشانی آتی رہی، اور پھر 3 دنوں کے بعد ایک سخت چنگاڑ جو تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی، اور تمام کے تمام جو تھے وہ سارے کے سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک آپ کا رب ہی طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالم لوگوں کی ہولناک آواز نے پکڑا، سو انہوں نے صبح اس کی طرف کہ اپنے اس طرح کی کہ اپنے گھروں میں مردہ اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، سوائے ان لوگوں کے صالح علیہ السلام کے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، اللہ کہتا ہے ان کو میں نے بچا لیا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ گویا وہ اسی طرح تھے، ان کو ایسے کر دیا گیا کہ جیسے وہ کبھی یہاں پر آباد ہی نہ تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فقط وہ ہی نہ مارے گئے بلکہ ان کی بستی کو بھی نیست و نبود کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا اللہ کریم نے یہاں پر قصہ بیان کیا۔ یہیں پر آج بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس سے آگے مضمون لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔